قرآن بصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضرت علامہ فقیر احمد ظہیر صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، حاضرین، بزرگ دوست، واجب بھائی، پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم کا ایک تدریج کا جو سلسلہ تھا وہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات انسانوں پہ نافذ ہوتے ہیں وہ تدریجاً ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ جو تھا جاری تھا، لیکن چونکہ یہ رجب ماہ مبارک جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ بھائی دیکھیے، علم اس لیے بھی ضروری ہے، قرآن کریم نے یہ جو ہمارا وقت ہے اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کو فرماؤ کہ یہ جو چاند ہے یہ انسانوں کے لیے وقت کا جو ہے معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی گردش جو ہے اس کو ایک مہینے پہ رکھا ہے، تو 12 مہینوں میں تمہارے وقت کو تقسیم کیا ہے، اور ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، ان میں 3 جو ہیں وہ تو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، اور رجب جو ہے یہ درمیان میں آتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ آج پتہ نہیں ہمیں اس بات کا ادراک ہے یا نہیں ہے، یعنی دور جاہلیت میں بھی اگر ان کی آپس میں کوئی جنگ ہوتی تھی تو ان مہینوں میں وہ جنگ روک دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا، عزت والا مہینہ آ گیا۔ یہاں پہ یہ بھی کئی دفعہ بچے سوال کر لیتے ہیں کہ خالق تو ظاہر ہے تمام مہینوں کا اللہ ہی ہے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، ایک یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اگر آپ کو نیکیوں کا اجر زیادہ ملتا ہے نا، تو پھر گناہ کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے نا، تو وہاں گناہ کا بھی پھر لاکھ ہی گناہ ادا ہوتا ہے۔ یہ تفریق صرف حرم نبوی میں ہے کہ وہاں اگر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، گناہ 50,000 نہیں لکھا جائے گا۔ باقی دیکھیے، اگر آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تو اس رکوع میں وہ میرا آج موضوع نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ اگر پوری دنیا کی عورتوں میں سے تمہیں عزت دی گئی ہے تو اگر تم گناہ کرو گی تو وہ بھی 2 گنا ہی لکھا جائے گا، کیونکہ تم نبی کی بیویاں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جن دنوں میں، جن راتوں میں، جن مہینوں میں آپ کو کریڈٹ ملتا ہے
اس میں آپ گناہ اپنی مرضی سے کرتے پھریں۔ تو ایک تو یہ بھی انسانوں کو کم از کم مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کا تو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس ماہ مبارک میں وہ دعا علماء سے سنتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما اور ہمارے شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ تیاری بھی تھی، یہ باہر سے شروع ہو جاتی تھی۔ اور پھر ہمارے ہاں کبھی یہ جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو میں اکثر یہ بات سے کہتا ہوں علماء سے بھی محققین سے بھی کہ ہمارے ہاں تو ہر وہ ذکر معراج کے درجے کا ہے جس ذکر میں رسول اللہ کا ذکر شامل ہے۔ ہمارے یہاں تو وہی معراج کا ذکر، اس سے بڑی بلندی کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ ساری نسبتیں میں صرف ایک اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیے راتیں ساری اللہ نے بنائی، ساری راتیں اللہ نے بنائی، اللہ ہی خالق ہے، لیکن اس نے شب قدر کو عزت دی تو عزت دی، پھر یہ تو نہیں دوسری رات اعتراض کر سکتی کہ بھئی مجھے کیوں وہ عزت نہیں دی کہ شب قدر کو دی۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، کسی وقت کو، کسی لمحے کو، کسی رات کو، کسی دن کو، کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو وہ عزت دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو ان دنوں میں اگر آپ کو نیکیوں کا ثواب ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچو ان حرمت والے مہینوں۔ اصل بات جو آپ کو عرض کریں، یہ ظاہر ہے آیت آپ سنتے رہتے ہیں، اور مجھے کئی دفعہ کل میں نے خطبہ جمعہ میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کبھی یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں کہ اب اس موضوع پہ بڑی گفتگو ہوگی، اب کیا ضرورت ہے، یا اس دور میں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھنا، جتنے بھی موضوعات قرآن میں آئے، جتنے مطالب قرآن میں موجود ہیں، جتنے مقاصد اس قرآن میں موجود ہیں، وہ انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے، اگر یہ ہر دور کے لیے نہ ہوتے تو اس قرآن میں جگہ ہی نہ پاتے۔ وہ موضوع اس قرآن میں آ ہی نہیں سکتا تھا جو قیامت تک کے لیے نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں وہ موضوع جگہ پائے۔ وہ مقاصد اس قرآن میں آئے، جو ہی آپ یہ جملہ کہتے ہیں اس میں بے ادبی اور گستاخی کا یہ پہلو ہے، تو آپ مشیت الہیہ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے جو کلام کرنا تھا انسانیت کے ساتھ، وہ اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا۔ اللہ نے جو بات انسانوں تک پہنچانی تھی پہنچا دی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک ختم نبوت کا اگر کوئی ضمانت دار ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ختم نبوت کا ضمانت دار اس قرآن سے بڑا کوئی نہیں۔ اس لیے کبھی یہ جملے نہ سننے کو ملے کہ اس موضوع پہ پہلے بڑی گفتگو ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
ظاہرہ انیق، اس قرآن کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، وباطنہ عمیق، اور اس کا باطن بڑا گہرا ہے۔ جب بھی جتنی دفعہ بھی اس کی کسی آیت میں غوطہ لگاؤ گے کوئی نیا موتی لے کے سامنے ہو۔ اس کی جو گہرائیاں ہیں یہ تہ در تہ ہیں، قیامت تک کے لیے انسانوں کی ضروریات ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے یا ہم استفادہ نہیں کرتے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے، وہ بات تو ظاہر ہے۔ پھر چونکہ 13 رجب بھی آنے والی ہے، یہ جملہ مجھے کہنا پڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اکیلے اس کو ضمانت دار بنایا تھا؟ بھائی صرف قرآن ضمانت دار نہیں ہے، تارکن فیکم الثقلین، ہاں دو ہیں ذمہ دار ضمانت دار، ایک یہ قرآن ہے اور ایک نبی کی اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ضمانت داری ان دونوں ہستیوں کے پاس ہے۔ دیکھیے لفظ سبحان پہ ہی آج تک علماء نے کتنی کتابیں لکھی، کتنی کتابیں لکھی اور کتنی آگے لکھی جائیں۔ لفظ سبحان کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اور بالآخر یہ جملہ آخر میں لکھنا پڑا ہر لکھنے والے کو کہ وہ کہیں بلند ہے، جو کچھ بھی اس کے بندوں نے سبحان کے متعلق سمجھا اس سے وہ کہیں بلند ہے۔ یہ جملہ پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ کبھی کہتے ہیں نا کہ تم نے نبی پاک کی شان میں غلو کر دیا۔ بندے جتنے جی چاہے بلند ہو جائیں اس کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ بندے جتنے جی چاہے بلند ہو جائیں، اللہ اکبر، اس کی کبریائی، اس کی بلندی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خالق ہے نا، اسی لیے لفظ سبحان پہ آج تو ظاہر ہے وقت نہیں ہے اتنا، 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو فرمایا کہ اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے سبحان اللہ کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سبحان اللہ کہنے سے تم پاک ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہیں پاکی نصیب ہوتی ہے، اس کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لیکن ذہن میں رکھنا کہ یہ پاکیزگی جو ہے اس کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہے، اس کے افعال بھی پاک ہیں، اس کے اسماء بھی پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی پاک ہیں۔ ایک لفظ سبحان میں یہ کم از کم 5 موضوعات ہیں۔ جیسے اس کی ذات پاک ہے ویسے اس کی صفات بھی پاک ہے، ویسے ہی اس کے افعال بھی پاک ہیں۔ یہ جو اس کے بندے کہتے ہیں نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، اس لیے کہ کائنات میں فعل خدا بندی جاری ہے، اس کے فعل کو کوئی ناپاک کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر اس کے احکام بھی پاک ہیں۔ اب یہ تو علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کے کسی حکم کو ترجیح دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ پہ ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ اس کا ہر حکم پاکیزہ ہے تو تم کیسے اس کو رد کر سکتے؟
کیسے چھوڑ سکتے؟ اب یہاں پہ جو اسپیسیفک ایک چیز مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس آیت کا آغاز لفظ سبحان سے جو ہوا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات و رات اپنے بندے کو، تو یہاں ایک خاص معنی ہے۔ چونکہ سامنے مخاطب عرب تھے نا، تو عربوں کے ہاں ایک نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی محمد کا بھی ایک بادشاہ ہے۔ ایک جملہ وہ کہتے تھے کہ بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کے ہاں جیسے ہندوؤں کی آپ پڑھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رام ہے، بڑا ایک خالق ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہندوؤں کا بھی نظریہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو، وہ کہتے ہیں کہ رام کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، لیکن آگے اس کے مددگار ہیں جو سب مل کے کائنات کو چلاتے، یعنی کچھ وہ کر سکتا ہے کچھ نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ایسے محمد کا بھی ایک خدا ہے، کچھ کام جیسے بادشاہ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، تو جیسے دوسرے بادشاہ ہیں ویسے ہی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بادشاہ ہے۔ تو ان کے اس سوال کا جواب تھا اس سبحان میں کہ وہ تمہارے بادشاہ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کام نہیں کر سکتے، یہ محمد کا الہ ہے جو راتوں رات وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں بھی ویسے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور آگے اس نے اپنے بندوں کے سپرد کی ہے، بس ٹھیک ہے درباراں دے آیا جایا کرو تو اتوں اپنے کام کروایا کرو۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ افعال میں ایک بات یاد رکھنا، جو کر سکتا ہے اور جو ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اس میں توحید کی بھی مجھے اسمت اللہ صاحب یاد کروانا، اگلے 10 میں ہم اس پہ انشاءاللہ بات، توحید کو بھی 5 درجوں میں اسی لیے رکھا گیا۔ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی، توحید افعال ہے، توحید عبودیت ہے اور توحید اطاعت ہے، اور شرک بھی انہی 5 میں ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اطاعت میں اور عبودیت میں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے ذات صرف ایک ہے، ذات صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، توحید ذات۔ تو جب کسی اور کی کوئی ذات ہی نہیں تو اس کی صفات کیا ہوگی؟ صرف تو اس کی ہوتی ہے جس کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے عقائد میں ہمارے، اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس توحید کو مانتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، بندہ خاص کو۔ معراج نبی کو نہیں ہوئی، معراج رسول کو نہیں ہوئی، معراج خاتم النبیین کو نہیں ہوئی، معراج بندے کو ہوئی ہے۔ معراج تک جو بھی چیز لے کے جاتی ہے اس کا نام بندگی ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ابدیت نصیب ہو جائے۔
بندگی نصیب ہو جائے اور میرا تکبر جو ہے وہ دور ہو جائے. بندگی، اطاعت، فرما برداری میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ جب بھی کوئی ایمان لانے کے لیے آتا تو آپ فرماتے تھے میری رسالت کی گواہی بعد میں دینا، میری بندگی کی گواہی پہلے دینا. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیے اس کائنات میں شان محبوبیت کی جو بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. آپ فتح بھی چاہتے ہیں نا، میں نے ایک جگہ تھا اس موضوع پہ لیکچر میرا، تو میں نے ان کو بتایا تھا سورہ فتح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح مبین کب آئی تھی بھائی؟ موقع بھی تو دیکھیں، یہ آیت کب آئی تھی؟ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے ہائے کہا علی محمد الرسول اللہ پہ لکیر پھیر کے محمد بن عبداللہ لکھ دے. اس عجز اور انکساری کے بعد وہ فتح مبین کا اعلان کرتا ہے. کیا انکساری تھی، کیا عجز تھا اللہ کی بارگاہ. تو تکبر کو فتح مبین نہیں ملتی، عاجزی اور انکساری کو ملتی. ان دونوں مقامات کا ذکر اس لیے کیا بھائی دیکھیے، اگر سارے نبی مسجد اقصی میں اکٹھے ہو سکتے تھے ادھر مکے میں نہیں ہو سکتے تھے؟ ان کو ادھر جو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ کہتا بھائی ادھر مکے میں آ جاؤ، بیت اللہ شریف میں آ جاؤ. ویسے بھی پہلا گھر تو یہی ہے نا. میں کئی دفعہ کسی کے منہ سے سنتا ہوں نا قبلہ اول، تو مجھے بڑا حیران ہوتی ہے. او بھائی اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک. پہلا گھر جو بنایا ہے وہ مکے میں ہے. یہ مکے میں ہے بھائی، یہاں نہیں اکٹھا کیا. اور اس کا تذکرہ کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. اس میں رہنمائی تھی انسانیت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج ہم صرف مسلمانوں کے لیے؟ انسانیت کے لیے رہنمائی تھی. ہدی للناس ہے یہ کتاب. اگر مکے میں نبی اکٹھے ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت فرماتے تو قیامت تک میرے نبی نے محدود ہو جانا تھا کہ یہ صرف ایک قبلے کا امام ہے. اس لیے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا اور پوری انسانیت کو بتایا کہ اب جو نبی آیا ہے وہ دو قبلوں کا امام آیا ہے. اب ایک قبلے کا امام نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا نا جب سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ما ولاہم، بھائی کس نے ان کو پھیر دیا؟ پوچھتے کون ہے؟ سفہاء. عربی زبان میں سفہاء پتہ کہ نہیں کہ ایک بندہ اپنی جائیداد کا مالک ہو، اپنے پیسے کا، اپنی زمینوں کا، اپنے گھر کا مالک ہو، لیکن اگر وہ دماغی لحاظ سے اس درجے پہ چلا جائے کہ وہ اپنی جائیداد کو صحیح استعمال نہ کر سکے تو اس سے پھر حق ملکیت واپس لے لیا جاتا ہے. تو بیوقوف کو سفہاء نہیں کہتے، پاگل کو سفہاء کہتے. اللہ نے فرمایا یہ پاگل پوچھتے ہیں.
کہ کس نے ان کا قبلہ بدل دیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب ہے نا، بار بار دیکھنا، تقلب ہے نا، بار بار دیکھنا، اور کیا خوبصورت، کیا شان محبوبیت ہم دیکھتے ہیں، اور اس ہم میں پتہ کیا ہے؟ یقین جانیے کبھی آپ 12ویں صدی تک کی تفسیریں دیکھیں، آج کل تو گندی بڑا پڑ گیا، اور ایک بدبخت نے یہ مقالہ لکھ دیا ہے کہ حضور کو محبوب نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی شان میں فرق پڑ جائے گا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے دانشور، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے بھائی، اور بھائی اللہ کی شان میں فرق پڑ جائے گا۔ ویسے ہمارے اردو ادب والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے نا، دانش کے ساتھ ور لگا دیں گے تو دانشور ہو جائے گا، سخن کے ساتھ ور لگا دیں گے تو سخن ور ہو جائے گا۔ اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا جن کو پہچان نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جان کے ساتھ ور لگا دیں تو جانور ہو جائے گا۔ یہ ویسے ہی دانشور ہوتے ہیں جن کو شان محبوبیت میں، الوہیت میں شرک نظر آنا شروع ہو جائے، ان سے جانور نکلتے ہیں، سخنور نہیں نکلتے۔ ہم دیکھتے ہیں قد نرا، اور اس ہم میں جو معنی کیا گیا ہے، ہائے ہائے اللہ کی تمام صفات ذات، صفات جمال، صفات جلال، صفات کمال، اللہ جب کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں ساری صفتوں کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے نا، تو میری جتنی بھی صفات جلال ہیں، صفات جمال ہیں، صفات کمالات ہیں، اللہ جب اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو تمام صفتوں کے ساتھ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے نرا، ہم دیکھتے ہیں تقلب وجهك فی السماء۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اس لیے کیا میرے محبوب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں۔ وہاں بے وقوفوں نے کیا پوچھا تھا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، اللہ نے ان کا جواب دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، وہ پوچھتے تھے کس نے بدلا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے بدلا ہے۔ اور کب بدلا ہے؟ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کر رہا ہوں، کب بدلا ہے؟ نبی نے کوئی دعا کی ہے؟ اور پیغمبر نے کوئی دعا کی ہے؟ مانگا ہے؟ یہ وہ اپنے محبوب کی شان محبوبیت بیان کرتا ہے کہ ہم بت کدے کو قبلہ بنا دیں، اہل توحید کے لیے بت کدے کو قبلہ بنا دیں۔ کیوں؟ ترداہا، اس لیے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ قبلے کے تصدق میں نہیں ہے، قبلہ مصطفیٰ کے تصدق میں ہے۔ یہ جو اہل علم بیٹھے ہیں، اردہ بھی تو ہو سکتا تھا، اردہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، میری مرضی بھائی اردہ ہوتا تو اللہ کہتا کہ میری مرضی ہے، کہا نہیں تیری مرضی بھائی صرف دل کی خواہش، محبوب کو دعا بھی نہیں کرنی پڑی۔ محبوب اب قیامت تک جو لوگ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا، ان کو پتا ہو
کہ قبلہ کہتے ہیں محبوب کی مرضی کو. قبلہ محبوب کی مرضی پہ بنایا ہے، ہم نے بدلا ہے اس لیے کہ محبوب راضی. اس لیے یہاں پہ ایک بڑی ویسے باریک سی بات ہے کہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں کہ حکم کے ماننے والے ہیں. یہ چونکہ بحث ہے پہلی تفسیروں میں، ہم جو مسلمان ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں کہ حکم کے پابند ہیں. حکم کے پابند، اس لیے کہ حکم سے شریعت بدل جاتی ہے. حکم سے شریعت بدل جاتی ہے. بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اب حکم سے کیا ہوا؟ قبلہ بدل گیا. تو جب حکم آتا ہے تو شریعت بدل جاتی ہے. اس لیے ہم حکم پرست ہیں. ایک مثال دوں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اس جملے کی. اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی تسبیح ہو رہی تھی، تحلیل ہو رہی تھی، سجدہ ہو رہا تھا، قیام ہو رہا تھا، رکوع ہو رہا تھا. اگر کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو مدام کہہ رہا ہے، اگر کوئی رکوع میں ہے تو مدام رکوع میں، سجدے میں ہے تو مدام سجدے میں. اس کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی، اس وحدہ لا شریک کی عبادت ہو رہی. حکم آ گیا اور اس حکم نے حشر برپا کر دیا. کہا آج آدم کو سجدہ کرو، آج آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کبھی بھی رسم پرست نہیں بننا، حکم پرست بننا ہے. سجدے بھی رسم کی وجہ سے نہیں کرنے، عادت پڑی ہوئی ہے، حکم سمجھ کے کرنا ہے. جو رسم پرست بن گیا تھا اس نے انکار کر دیا. جو حکم پرست تھے انہوں نے ادھر سے رخ بدلا اور آدم کو سجدہ کر دیا. تو ایک حکم سے کیا کچھ بدل جاتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. اب وہاں ایک یہ بھی سوال اٹھا تھا کہ وہ سجدہ جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ بھی اللہ نے آدم کو عطا کر دیا. کہا نہیں، ان سجدوں کا رخ بیت المعمور کی طرف تھا. بھائی آج اگر ہم بیت اللہ کو سجدہ کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. بھائی ان پتھروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اس قبلے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدوں کا رخ بیت المعمور کی طرف تھا. اب اللہ نے حکم دیا کہ اب رخ آدم کی طرف کر لو. یہ مسجد قبلتین اگر آپ قد نرا تقلب بتا رہا ہوں، وہی حکم وہاں تھا، وہی حکم یہاں تھا. اب بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لو. تو ساری زندگی آپ نے حکم پرست رہنا ہے، رسم پرست نہیں بننا. یہ ہماری رسمیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. جہاں حکم آ جائے. ویسے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے جب حکم دیا تھا تو ایک تھا رسم پرست. میں ظاہر آواز آنے شروع ہو گئی. اس آیت میں آگے پتہ کیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. اللہ
فرماتا ہے یہ سارا کام ہم نے کیوں کیا؟ شروع کہاں سے ہوا کہ یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ انہوں نے رخ کیوں بدل لیا؟ اب بس 2-3 جملوں میں اس کو لہجہ آنے شروع ہو گئی. یہ جو مکے سے آئے تھے نا، ان کو بیت اللہ سے محبت، یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے آباء و اجداد کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. اب یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ بیت المقدس کو ظاہر بہتر سمجھتے تھے کہ وہ انہوں نے بنایا ہے. اب ان کی محبت اس قبلے کے ساتھ تھی اور ان کی محبت اس قبلے کے ساتھ تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے تو یہ امتحان لیا ہی اس لیے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا یہ ہم نے امتحان لیا ہی اس لیے کہ تم میرے نبی کی اتباع میں قبلہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے. من يتبع الرسول. تو پیغمبر کی بات آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے تو قبلہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، میرے نبی کی اتباع نہ چھوڑ. اس میں اور بھی ظاہر ہے وضاحتی باتیں تو ہو سکتی تھیں. تو انسانیت کو اصل میں یہ تعلیم دی تھی کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب یہ جو رسول آیا ہے یہ کائنات کا رسول ہے، یہ ایک قبلے کا نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ دونوں قبلوں کا امام ہے. لیکن آگے جو فرمایا من یتبع الرسول، اگر اس کی اتباع میں دونوں بھی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دے. یہ ہے شان محبوبیت. یہ میں نے آپ کو کوئی روایتیں تو نہیں سنائی کہ آپ کہیں گے ضعیف ہیں، قرآن سنا رہا ہوں. قرآن نے یہ شان محبوبیت جو ہے وہ بیان کی. اور وہاں کسی نے کوئی سوال کیا اباؤٹ ٹرن ہے مسجد قبلہ دین میں، ادھر سے سرکار چل کے ادھر آئے. وہ جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، اور یہ جو آخری تھی یہ پہلی ہو گئی. پھر کہتے ہیں صحابہ، وہ جو میں نے جملہ کہا، اس دربار میں تو ایک رسم پرست تھا، اس نے کہا تھا نہیں میں نے رخ آدم کی طرف نہیں کرنا، لیکن یہاں صحابہ تھے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کیوں پہلے ادھر منہ تھا اب ادھر ہے. جدھر سرکار کا رخ ہو جائے بس ادھر ہی قبلہ ہے. تو حضور کی چاہت کا نام قبلہ ہے. قبلہ کہتے ہیں جس طرف آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، جس طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں نا اس کو. یہاں تو آج کل ہر کوئی قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے نا، اور بھائی ہر کسی کے لیے قبلہ کعبہ، نہ کعبے کا معنی آتا ہے نہ قبلہ کا معنی آتا ہے. قبلہ جس طرف آپ توجہ مرکوز کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ بات پتہ نہیں جب بھی میں اکیلا بیٹھا بھی سوچتا ہوں کہ کیا قرآن کی تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی تھی. سرکار نے فرمایا نا ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو، سرکار نے فرمایا. نماز پڑھا رہے تھے، ایک دستے اقدس فضل ابن عباس کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ مولا علی کے کاندھے پہ، دونوں چچا زاد بھائی ہیں. اور حجرے کا پردہ سر کا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے مسجد میں تشریف لائے. جو ہی سرکار آئے تو ابو بکر مسلے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو. ماما نہ آتا ابو بکر تجھے کس نے کیا، کس نے منع کیا؟ رخ تو اس قبلے کی طرف تھا، دھیان اس قبلے کی طرف تھا. کیسے ابو بکر کو پتا چلا کہ حضور حجرے سے باہر آ گئے؟ بھائی
اس لیے فرمایا ہے تردا، جب بھی اس قبلے کی طرف منہ کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ مرضی مصطفیٰ کی طرف توجہ رکھنی ہے، تمام توجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو نماز میں کھڑے ہو کر اس حجرے کی طرف نگاہ رکھنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ ابوبکر صدیق کا کام ہے، یہ شان ان کی ہے۔ سرکار نے فرمایا آگے ہو جا، تجھے میں نے کھڑا کیا ہے، اور خود سرکار منبر کے سامنے بیٹھے اللہ، اور پھر اللہ سے کہا مولا دیکھ میں نے یہ سارے تیری بارگاہ میں جھکائے، کسی ایک نے بھی یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، اس دربار میں ایک رسم پرست نے انکار کر دیا تھا لیکن میرے نبی کے دربار میں کسی نے انکار نہیں کیا، اور قیامت تک یہی امتحان ہے کہ تم نبی کی مرضی کو ہر مرضی پہ ترجیح دیتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے، اس پیغمبر کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اس پیغمبر کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہی معراج ہے کہ ہم ابدیت کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہمیں مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔